حمد و ثنا ہے اللہ عز و جل کے لیے جنہوں نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے عظیم الشان سلسلے کو شروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی مہربانی اور اس کی عطا کے نتیجے میں ہم رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے رمضان المبارک کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہے اور اس کا گزرتا ہوا ہر لمحہ اور ہر پل بحیثیت مسلمان کے اگر ہم کوشش کریں تو ہمارے لیے جنت کی راہ کو آسان کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سچے اہل ایمان اس مہینے کی ہر نیکی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور کسی طرح کی بھی کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کے اس سارے مہینے کی سعادتیں اور برکتیں قرآن کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ عز و جل نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے ہی کی ایک طاق رات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں رشد و ہدایت کے سلسلے تلاش کرنے کے لیے موجود تھے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ عز و جل کی جانب سے پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائی، اور وہیں سے یہ سارا سلسلہ جو سلسلہ رشد و ہدایت ہے، جو وحی الہی کی زبان میں قرآن کی صورت میں شروع ہوا، اس پر 22 سال 6 ماہ اور 10 دن لگے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید ایک ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اس کا تعلق جس کے ساتھ جڑتا چلا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظمتیں ملتی چلی۔ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ان کی تعداد کا کسی کو اللہ کے سوا علم نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے فرشتوں میں جو 4 بڑے فرشتے ہیں، ان میں بھی سب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں کہ ان کے بارے میں اگر یہودیوں نے اگر ذرا سی بے احتیاطی کے الفاظ بولے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، کہ وہ اللہ کے دائیں بیٹھ کر اللہ کے کان ہمارے خلاف برتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو جواب دیا، من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اتنے پیارے اور محترم فرشتے کیوں قرار پائے کہ اللہ عز و جل نے انہیں وحی الہی دے کر نبیوں کی طرف بھیجا تھا، اور آخری پیغام جو اللہ کا قرآن کی صورت میں انسانیت کے نام ہے، وہ پیغام حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سارے مہینے، اور قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے جب سے یہ آسمان اور زمین تخلیق ہوئے ہیں مہینے 12 ہی ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کی گنتی 12 ہی تھی، نہ 11 تھے کہ 12 ہو گئے، نہ یہ 12 تھے تو 13 ہو گئے، نہیں، جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، یوم خلق السماوات والارض
جس دن سے اللہ نے تخلیق کا سلسلہ شروع کیا یہ 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں مہینوں کا سردار رمضان المبارک قرار پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی۔ ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن ایک رات کہ جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی، تو ارشاد فرمایا اس ایک رات کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس نے اس ایک رات کی عبادت کو پا لیا تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ یہ سارے سلسلے اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں بیان فرما ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء اللہ کے چنیدہ، اللہ کے برگزیدہ، اور تیسرے بارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رسولوں میں سے بھی ایسے بہت سے رسول ہیں کہ ایک کو دوسرے سے بڑھ کر میرے اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ بحیثیت نبی اور رسول کے سارے برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے۔ سارے اللہ کے نبی، سارے اللہ کے رسول، سارے چنیدہ اور برگزیدہ، سارے اس سلسلہ انسانیت کے بلے سرسب، لیکن کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء قرار دیا، نبیوں کے بھی امام۔ اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے مسجد اقصی میں اکٹھا فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھوا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو امام الانبیاء کا لقب کیوں ملا؟ وہ بھی قرآن کی وجہ سے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں ترقی، جن میں عروج، جن میں انسان کی صنعت گری کے کرشمے نمایاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شہر کی قسم کھائی ہے تو وہ مکے اور مدینے کے شہر۔ مکے اور مدینے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وان اوانت حل بہذا البلد، کیوں قسم کھائی ہے؟ اس لیے کہ مکے اور مدینے کے شہر وہ مبارک شہر ہیں کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام صبح و شام وحی الہی کی آیات لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں کاغذ کا کوئی بھی ٹکڑا اگر اس پر کوئی بھی دنیا کی عبارت لکھی ہو تو بحیثیت ایک اچھے انسان کے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اور جو آدمی کتاب کا اور علم کا اور استاد کا ادب نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس کو علم نہیں عطا فرماتے۔ لیکن دنیا میں کتنی تحریریں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گلیوں میں سڑکوں پر پڑی ہوتی ہیں، ہوا کے دوش پر اڑ رہی ہوتی ہیں، انسان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی ورق پر قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ لکھی ہو تو مسلمان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ زمین پر گری ہوئی ہو، وہ اس کو اٹھائے گا، وہ اس کو چومے گا، وہ اس کو آنکھوں سے لگائے گا اور اس کو کسی اونچی جگہ پر ادب کے ساتھ رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب ورق کوئی عام ورق نہیں رہا ہے، اس ورق پر یا کاغذ کے اس ٹکڑے پر کلام الہی کا کوئی حرف، کلام الہی کا کوئی لفظ، کلام الہی کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے اتنی ہی محترم ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنی جان پر تو کھیل سکتا ہے لیکن اس کا احترام خاک میں نہیں دے سکتا۔ اور اسی لیے ایک نقطہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کائنات گھر کی تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز اس کائنات میں نہیں بچے گی۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. زمین خبریں دے گی. اور القاریہ مالقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا پر اڑ رہے ہوں گے. ساری کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کلام الہی کے الفاظ ہیں، یہ جو لکھے ہوئے ہیں قرآن کے الفاظ کاغذ کے مختلف ٹکڑوں پر، یہ ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے روئے زمین کے ہر کونے سے، ہر گھر سے، ہر مسجد سے، ہر حصے سے جہاں کہیں قرآن مجید کا کوئی نسخہ پڑا ہوا ہوگا، حضرت اسرافیل کے سور پھونکتے ہی قرآن کے سارے الفاظ اڑ کر دوبارہ لوح محفوظ میں محفوظ ہو جائیں گے، جو جہاں سے اوریجنلی قرآن مجید دنیا پر نازل ہو. تو ہر کلام پر زوال ہے، لیکن کلام الہی پر کوئی زوال نہیں ہے. جس طرح اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے، بالکل اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ ساری حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے تمہید کے طور پر اس لیے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مجید ہماری طرف بھیج کر اس کائنات کا سب سے زیادہ احسان عظیم فرمایا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس سے پہلے کی جو بھی کتابیں نازل ہوئی، چاہے وہ تورات تھی، چاہے وہ زبور تھی، چاہے وہ انجیل تھی، چاہے وہ صحف ابراہیم تھے، یہی تھے. لیکن کیا ہوا؟ زمانے کی دست پر سے وہ محفوظ نہیں رہی. آج آپ کسی سے جا کر پوچھیں بھائی کوئی تورات میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے تورات کا اصلی نسخہ دے دو. میں بائبل پڑھنا چاہتا ہوں، میں انجیل مقدس پڑھنا چاہتا ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی انجیل وہ مجھے چاہیے. میں زبور پڑھنا چاہتا ہوں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، مجھے وہ اصلی کتاب چاہیے. یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ صحف ابراہیم چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی. آپ کہیں میں دنیا کا بڑا مالدار آدمی ہوں، میں منہ مانگی قیمت دوں گا، میں منہ مانگے دام دوں گا، جتنے پیسے زبان سے نکالو گے اتنے تو میں آفر کرتا ہوں. لیکن نسخہ مجھے اصلی چاہیے. مجھے ایسا نسخہ نہیں چاہیے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو. تو یہ اتنا بڑا کھلا چیلنج ہے کہ کیا دنیا کا کوئی آدمی ایسا ہے جو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ اصلی تورات ہے، یہ لے لو پڑھ لو، یہ اصلی زبور ہے اسے لے کر پڑھ لو، یہ اصلی انجیل ہے اسے پڑھ لو، یہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہیں ان کو پڑھ لو. آج دنیا کا کھلا چیلنج دنیا کے سامنے ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہے پر پتہ نہیں، وی آر ناٹ شور. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام الہی ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائبل یا جو تورات دنیا کے ایک ملک میں ملتی ہے وہ دوسرے میں نہیں ملتی. اس کے چیپٹر مختلف ہیں، اس کی آیات مختلف ہیں، اس کے مضامین مختلف ہیں، اس کی باتیں مختلف ہیں. لیکن قربان جائیں قرآن مجید پر کہ جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 22 سال 6 ماہ اور 10 دن میں نازل ہوا، وہی قرآن دنیا کے ہر کونے میں آج موجود ہے. اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور ہر رمضان المبارک کے مہینے میں جو قرآن بیت اللہ شریف میں امام کعبہ یا مسجد نبی میں امام مسجد نبی تلاوت فرماتے ہیں، وہی قرآن دنیا کی ہر بڑی اور دنیا کی ہر چھوٹی مسجد میں پڑھا جاتا ہے. جس کی کسی ایک آیت میں، جس کے کسی ایک لفظ میں، جس کے کسی ایک حرف میں، جس کی کسی ایک زیر و زبر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو قرآن تحریر کی دنیا میں لکھا ہوا مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے، وہی افریقہ اور یورپ میں ملتا ہے، وہی
ایشیا میں ملتا ہے، وہی امریکہ میں ملتا ہے، وہی دنیا کے ہر اس حصے میں ملتا ہے۔ بلکہ قربان جاؤں کہ میرے اللہ نے وہ قرآن بھی، اب دیکھیے یہ عزت جس آدمی کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے اللہ اس کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کے وہ کہ جنہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ قرآن یہ ہے کہ قرآن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو اس زمانے میں کاغذ نہیں تھے۔ اس زمانے میں کیا تھا، جو آیتیں نازل ہوتی تھی وہ کسی پتھر کی بڑی سی سل پر لکھی جاتی تھی، وہ کسی بڑے پتے پر لکھی جاتی تھی، وہ کسی چمڑے پر لکھی جاتی تھی جس کو دبا کر دے کر خشک کیا ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھی جاتی تھی۔ اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل صحابہ کو اپوائنٹ فرمایا تھا جن کی ڈیوٹی یہی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور ان صحابہ کو فرماتے تھے یہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں جگہ لکھ لو، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں جگہ لکھ لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے قرآن مجید کی، یہ ساری ترتیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کرتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو اسلامی سلطنت میں جہاں کہیں پتھر کی وصلیتیں، درختوں کے بڑے بڑے پتے، جانوروں کی جو کھانے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ سارا اکٹھا کیا اور کہا کہ قرآن کیونکہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، لہذا انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سب کو میں قریش کی قرات پر اس طرح جمع کروں گا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پھر ایک اپنا بھی اسی ترتیب سے جو قرآن مجید جمع تھا وہ پورے کا پورا نسخہ ان کے پاس موجود تھا جس کی وہ ہر روز تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ان کو یہ شرف بھی بخشا کہ جس دن ان پر حملہ ہوا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بنانا مقصود کیا، اس دن ان کی زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ پہلے پارے کے آخری رکوع کی آیت ہے، تمہارے مقابلے میں مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ آیت وہ پڑھ رہے تھے کہ ان پر حملہ ہوا اور ان کے جسم سے جو خون نکلا وہ قرآن مجید کے ان اوراق پر پڑا۔ اور آج بھی قرآن مجید کا جو نسخہ ترکی میں محفوظ ہے اس کے عجائب گھر میں، اس پر آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے دھبے لگے ہوئے۔ یہ حفاظت قرآن کا اتنا بڑا اہتمام ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور کوئی شک نہیں کہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کا جو الہامی انتظام ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کہا جاتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ جی کتابوں میں لکھا ہوا جو قرآن ہے وہ کبھی گم بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ چوری بھی ہو سکتا ہے، کبھی خدا نخواستہ امریکہ کا کوئی عقل کا مارا ہوا پادری اٹھ کر کہہ سکتا ہے میں قرآن کو جلا بھی سکتا ہوں، اور اس نے جلایا بھی نعوذ باللہ بدبخت نے۔ لیکن کیا ہوا؟ میرے اللہ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دنیا میں وہی کتابیں مٹ جایا کرتی ہیں کہ جو صرف اوراق کی زینت بنے، جو صرف اوراق میں محفوظ ہو جائیں۔ تم اوراق میں لکھے گئے قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شاید گم کر دو، شاید جلا کر خاکستر کر دو، چاہے ہٹا دو دنیا کے سینے سے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ قرآن کی جو 114 صورتیں، اس کے 30 پارے جو اللہ نے انسانوں کے دلوں اور دماغوں میں محفوظ کر دیے ہیں، کائنات کی کون سی طاقت ان کو بڑھا دے؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس
لیاقت اور سعادت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ کرنے کا ایک اور بھی وسیلہ بنا دیا، اور وہ کیا تھا؟ آپ کو اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور جنہوں نے ہمارے دین کی ترویج اور اشاعت اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، وہی تھے کہ جنہوں نے اپنے دور میں مسجدیں بنا کر امام مقرر کیے اور ارشاد فرمایا کہ اب کے بعد رمضان کے ہر مہینے میں 20 تراویح پڑھی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی نماز تراویح کی ہر رکعت میں ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا۔ اور وہاں سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ جو تراویح میں قرآن کے پڑھے جانے کا سلسلہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ قرآن سینوں میں اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا، کیونکہ ہر سال اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر سال اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر سال اس کو سنا جاتا ہے، ہر سال اس کو جانا جاتا ہے۔ اور جو کتاب ایک مہینے میں اس کثرت کے ساتھ انسانوں کے دلوں و دماغوں میں محفوظ کر دی جائے اور انسان اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کو کبھی ختم نہیں کیا۔ یہ سارے اہتمام میرے اللہ نے کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری عظمتیں قرآن مجید کن کو دینے کے لیے آیا؟ اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ کن کے لیے نازل ہوا؟ یہ ہدایت کے سامان کن کے لیے وہاں پہنچاتا ہے؟ یہ ہدایت کے سامان ان کے لیے وہاں پہنچاتا ہے جو اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے مختصراً میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کے اس قرآن کے ہم پر 4 بڑے حقوق ہیں کہ ہم اس کتاب پر جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اس کے 4 حقوق ہیں کہ جو ہمارے ذمے ہیں، اگر ادا نہ کریں گے تو قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ تصور کیجیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف کل قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا نام لے کر کہیں کہ یہ فلاں آدمی نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ ہی تصور کیجیے کیا ایسے آدمی کی کوئی نجات کا سامان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کے یہ قرآن مجید ہمیں بہت بڑا گفٹ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔